الحمد لله الذي لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. الحمد لله الذي هو في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ ایسری ماہانہ محفل ذکر و واعظ امیر المؤمنین سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوم وصال کے ساتھ منسوب ہے اور اچھی رہی ہے 22 جمادی الثانی آپ دا یوم وصال ہے. سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت صحابہ دے وچوں بھی ایک منفرد اور نرالی شان دے مالک ہیں اور آپ کی سجان محبت و عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ہے. آپ دا ہر فیصلہ، آپ دی ہر ترجیح، چاہے اپنے دور خلافت فرمائے کوئی بھی فیصلہ، اس فیصلے کی بنیاد بھی ہمیشہ محبت و عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی. ہر وہ کم جڑا سونے نے کیتا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے وہ اکھی دے سرما دے دل دا نور ہے. اگر کوئی کم حضور نے نہیں فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ وہ کم کو انکار کر چھوڑا. اس کے بعد انتظامی ضرورت کے دیگر مصلحت دیکھ کے بعض اوقات آپ نے کوئی کم کیتے اور وہی کو کم ہے جمع و تدوین قرآن کا کم. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ الخلفاء دی ایک روایت آپ دے جڑا اے محبت و عشق دا ہر معاملے دے وچ آپ دی سجان اور پہچان بن رہی ہے جذبہ وہ ذکر فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے وصال کو چند دن پہلے سونے ایک لشکر روانہ فرمایا روم دی سرحد سے اور اس لشکر دے سپہ سالار حضور نے مقرر فرمایا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور دے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ دے صاحبزادے حضرت اسامہ بن زید کی عمر ویلے 17 سال ہے. تقریباً ہم عمر ہیں آپ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے جی وڈے ہیں 5-6 سال ہونا. اور جویں حضرت امام حسن تے حضرت امام حسین نے سونے دے کندھاں دی سواریاں کیتیاں اوویں حضرت اسامہ بن زید نے بھی سواری کی. حالانکہ آپ دے غلام دا پتر ہے لیکن جیڑی محبت اپنے شہزادہ کو دی وہ محبت سونے نے اپنے غلام دے پتر کو دی. حضرت اسامہ بن زید بالکل ینگ ہیں، جوان ہیں. آپ نے فرمایا کہ اتنی وڈی مہم جیڑی ایک سپر طاقت دے خلاف پئی ویندی ہے، رومی سلطنت دفاع واسطے پئی ویندی ہے سرحد سے، انہاں سپہ سالار بظاہر تقاضا یہ ہے حکمت دا کہ عمر رسیدہ شخص کو تجربے کار شخص کو بڑھایا وجے، لیکن حضور نے ہی جوان کو 17 سال والے کو دا سپہ سالار بڑھا چھوڑا. حالے یہ لشکر روانہ نہیں ہویا کہ سونے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دا اس حیات ظاہری آپ دا وصال ہو گئی.
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی میں آپ کی بیعت کی گئی اور آپ نے خلافت دی باغ ڈور سنبھالی تو آپ نے پہلا کام وہ کیتا کہ حضور نے جے قافلے کو روانہ فرماؤن دا حکم فرمایا ہے وہ قافلہ ویسی تے وہ جانا سپہ سلار ہوتی ہے کو حضور نے مقرر فرمایا، لیکن حالات بدل گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت دے آغازی کی حالات بدل گئے، جی میں حضور کا وصال ہویا پورا عرب اور وہ نویں قبائل جڑے مسلمان تھے انہیں جو بہت سارے مرتد ہو گئے اور 4 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر لیا۔ حضور دے حیات ظاہری دے آخری زمانے ہی خود مسلمہ کذاب نے حضور کو خط لکھا کہ ادھی حکومت والی تھی ادھی میری، میں بھی نبی ہوں، اور سونے ہوں دے خط کا جواب لیتا من محمد الی مسلمہ کذاب، اور حضور نے اسے تلے لکھا کہ فإن الأرض الذي يورثها من يشاء من عباده الصالحين، اللہ تعالیٰ دی زمین ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندہ جسے کچھ چاند ہے ان وارث بنا چھوڑے۔ اتنا جواب حضور نے لکھا تا 4 مدعیان نبوت پیدا ہو گئے، اسود عنسی، طلیحہ اسدی اور مسلمہ کذاب اور سجاہ ایک عورت ہے اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دی۔ یہ ایک قبیلے کا کوئی سردار ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ایک قبیلہ اپنا تو انہوں نے نال ہے بے قبیلے بھی نال تھی گئے۔ لہذا جی میں حضور دے وصال دی خبر پھیلی تو انہاں لوگوں دے جذبے جوان تھی گئے کہ اساں بھی نبی بنوں، جی میں رب کائنات نے پورے عرب کو اپنے محبوب دا غلام بنا چھوڑے، اساں بھی نبوت دا دعویٰ کرے تو سارے نالی میں دنیا ٹر پوسی۔ این غلط ظام دے وچ آ کے انہوں نے نبوت دے دعوے کی، ہن بہت بڑا خطرہ پیدا ہو گیا مدینہ طیبہ پر کہ 4 مدعیان نبوت ہیں، منکرین زکوٰۃ ہیں، مانین زکوٰۃ، اس کے بعد کئی لوگ مرتد ہیں، لہذا مدینہ طیبہ کو خطرہ ہے کہ یہ لوگ اکٹھے تھی کہ حملہ نہ کر لے بن مدینہ، جب انہوں کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے تشریف گن گئے اور مسلمان ہی ملے نویں ون پوزیشن سب لینے پہن خلافت دی، لہذا یہ بڑا نازک وقت ہے۔ مشورہ دیتا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی آپ دے اصحاب نے کہ صحیح حضور نے حکم فرمایا ہے کہ یہ قافلہ روانہ کی توجہ، یہ لشکر روانہ کی توجہ، لیکن ہن وقت مناسب نہیں، چونکہ مدینہ طیبہ اگر اکلا تھی گیا تو دشمن تو آتی دے وہ بالکل ایزی پرے ہوتی وہ واسطے مدینہ طیبہ گھس آتی دشمن، اور اگر اس قافلہ بھی کوئی سارے سپاہی بھی موجود نہ ہوئے، مجاہد بھی موجود نہ ہوئے تو دفاع کی میں کرے، اور دوسرا یہ کہ اگر تصا بھیجے بھی ہوئے تو ول کہیں عمر رسیدہ شخص کو کہیں تجربہ کار کو نصیفہ سرار بڑھاؤ، حضرت اسامہ بن زید بنو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب ہے وہ بڑا خوبصورت جواب، تاریخ الخلفاء حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ مدینہ ایک باری کلا نہ تھیوے بھاوے 20 باری مدینہ لنگا تھی وجے اور اتنا ہی کلا تھیوے۔ حضرت ابوبکر آتے ہیں کہ بھاوے جنگل دے درندے آ کے میریاں بوٹیاں چھک ونجیں لیکن میرے کریم آقا نے جی شاید حکم فرمایا ہے منوان میں سونے کریم آقا دے وہ ارشاد تے عمل کرے۔ سبحان اللہ۔ کوئی مسئلہ تاڑے نہ منڈے سا میرے کریم نے جب کو منتخب فرمایا اس کو کوئی بہترین انتخاب نہیں ہو سکتا، اور حضور نے جب کو مقرر فرمایا قافلہ روانہ کیتا ہے اس دی روانگی تھی ساری دنیا دی بھی فلاح ہے آخرت دی فلاح ہے، اور یہ میں ہویا بظاہر تو مدینہ اکلا تھی گیا، سارے مجاہدین چلے گئے، جوان سارے نکل گئے، چند بزرگ حضرت ابوبکر صدیق اور مجلس شورا دے چند افراد رہ گئے مدینہ طیبہ، لیکن یہ لشکر ویلا نہیں تھا نا، اور لشکر کی روانگی کا منظر بھی بڑا خوبصورت ہے۔ حضرت اسامہ بن زید گھوڑے اس سے سواری اٹھ سے سواری یا گھوڑے سے سواری نہ اپنی سواری دے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں کو اگے نہیں کرنا میں دے، جی میں حضور دی سنت ہی ہر لشکر کو حضور 3-4 کلومیٹر آپ انہاں کو سیاف فرماندے ہیں۔ حضرت ابوبکر بھی مشایعت کرنے پہ لشکر دی اور نال بھیجتے آنے وہ گھوڑے سے سوارے سپہ سالار اور دیگر فوج اپنے اٹھائے گھوڑوں سے سوارے، حضرت ابوبکر ننگے پاؤں نال بھیجتے ہوتے لشکر دے۔ حضرت اسامہ بن زید حضرت کہنے سونا اگر تسا نال آنا ہے تو میں بھی لے آنا وا، اکٹھے پیدل چلتے ہیں کچھ دیر۔ فرمایا نہیں تسا گھوڑوں سے سوار رہو، میں چاہنا کہ اللہ دے راہ دیجیے کچھ گرد ابو بکر دے پیرا نہ لگ پائے، چونکہ میں لشکر کا ساتھ نہ لے سکتا۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ حضرت ابو بکر کہیں جنگ کے نال نہیں میں دے پائے، کیونکہ حضور دے زمانے دے کوئی جنگ نہیں کہ حضور دے نال غلام نہ ہوئے، کوئی حضر نہیں کہ نال ابو بکر نہ ہوئے، مکمل سنگت دا شرف حاصل ہویا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق ہے یہ لشکر روانہ فرمایا، اس کا نتیجہ یہ ہویا کہ یہ عرب نے لکھا کہ مدینہ طیبہ دے مضبوط ہونے کا تو عالم یہ ہے کہ وہ روم دے خلاف فوج روانہ کرے دے پہ، لہذا وہ دشمن جے کچھ سچے دے بھی پہ ہن انہاں دی آنکھیں یہ دیکھ کے پہلے ٹھڑیاں تھی گئی
کہ اصل تو جرات ہی نہیں کر سکتے کہ مدینہ طیبہ سے حملہ کرو. مدینہ طیبہ سے اسٹرانگ ہون دا مضبوط ہون دا عالم یہ کہ وہ روم کے خلاف فوج روانہ کریں پہن تو اپنے کول کتنا انہوں کو اسلحہ ہو سی کتنے مجاہد تیار ہو سکتے دفاع واسطے. لہذا صرف یہ لشکر دے بھیجن نال پورے عرب کے اتنے ایک روب پیدا ہوگی. اور بل کہیں جھوٹے نبی کو بھی ہمت نہ ہوئی, مانی نے زکات دی جو کوئی ہمت نہ ہوئی, اور کہیں بھی بے مرتد کو کیوں مدینہ سے حملہ کرے. لہذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محبت اور عشق کا جڑا فیصلہ فرمایا, محبت اور عشق نے اپنا رنگ بھی دکھا چھوڑا کہ ہمیشہ واسطے تخت محفوظ ہو گیا, مسلمان دار و خلافہ محفوظ ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی میں علامہ حنیف صاحب فرماتے ہیں کئی انفرادیت رکھتے ہیں, اور ہی کوئی انفرادیت کہ جیڑی تے آپ جتنا ناز فرماویں لو کم ہے, وہ یہ ہے کہ سب تو ود کے بچپن تو گھن کے سونے دے وصال تک جیڑی ہستی کو حضور دے نال صحبت اور معیت اور سنگت دا اور رفاقت دا شرف حاصل ہوئے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ. اعلان نبوت تو بعد ہی نہیں, اعلان نبوت تو پہلے کریم آقا کو 2.5 سال عمر ہی چھوٹے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, 2.5 سال کا فرق عمر ہوا. 37.5 سال حضرت ابو بکر دی عمر ہے جنہ کریم آقا نے اعلان نبوت فرمایا. حضور دی عمر مبارک 40 برس, اور حضور فرماتے ہیں کہ ما دعوت احدا الى الاسلام, سیرت ابن ہشام دی روایت ہے اور سیرت ابن تفسیر ابن کثیر دی روایت ہے کہ ما دعوت احدا الى الاسلام الا كانت عنده قبوة وتردد ونذر. فرماتے ہیں کریم آقا کہ جے کو بھی میں اسلام دا پیغام پہنچایا اس نے کچھ تردد کیتا, کچھ مہلت منگی یا کوئی دلیل منگی کہ اگر تسا نبی ہوئے تو دلیل پیش کرو. حضور فرمانے جے کو بھی اسلام کی دعوت پہنچائیے اس نے کچھ تردد کیتے, مہلت منگی ہے, توقف کیتے یا دلیل طلب کی. الا ابا بکر, حضور فرمانے ہی کو جانا ہے جے کو اسلام پیش کران دی دل تھئی اون دا سینہ منور تھی مڑی دل نہیں. وہ کون ہے؟ فرمایا الا ابا بکر, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ما عقم عنہ حین ذکرتہ لا ولا تردد, نہ آپ نے تردد فرمایا, نہ آپ نے مہلت منگی, نہ توقف کیتا. انہوں حضور نے دعوت پیش کی تھی, حضرت ابو بکر دے زبان مبارک سے کلمہ جاری ہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سونے دے بچپن دے دوست, 37.5 سال آپ دی عمر, سونے دی عمر مبارک 40 برس. اعلان نبوت فرمایا, قبول کر چھوڑا ابو بکر نے, اور اس دے بعد 23 برس حضور دی اعلان نبوت دے بعد دی حیات مبارکہ ہر لمحہ حضور دی معیت اور صحبت دی سعادت رکھن والا جیڑا شخص ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. قرآن کریم میں جس آپ نے محبوب کا ذکر فرمایا اس سے محبوب دے غلام کا ذکر یار والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. جیڑا سچ گھن کے آئے تے جے سچ کو سچ من چھوڑے وہ تقوی والے لوگ ہیں. مفسرین کرام فرماتے ہیں الذی جاء بالصدق اللہ دے رسول اور وصدق به رسول دا غلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. سب تو پہلے کلمہ پڑھنے والے مردوں دے وچوں, عورتاں جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ, بچوں جو حضرت علی المرتضیٰ, اور غلاموں دے وچوں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ, جے صاحبزادے ہی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ, سب تو پہلے کلمہ پڑھنے والے. اور دوسری چیز بڑی عام ہے کہ سب تو پہلے کلمہ پڑھ والوں دے وچ بھی حضرت ابو بکر دی کی انفرادی ہے کہ انہاں جو جوان اور حضور دا ہم عمر حضرت ابو بکر ہے, اور یہ ایک فطری معاملہ ہے صرف سمجھن واسطے. سونے کریم آقا دی فطرت مبارک دے نال کوئی مثال یا تمثیل ڈھکتی نہیں, لیکن اپنے سمجھن واسطے مثال دیتی ہے. انسان سنگت تے صحبت اون دے نال اختیار کرے دے جڑا اوندا ہم عمر ہوندا ہے. اگر عمر کا تفاوت ہے تو بندہ زیادہ دیر بہ نہیں سکتا. اکثر ہی میں جتنا تھوڑے ہم عمر کو نہیں بیٹھے, زیادہ برڑے بیٹھے تے تساں جوان ہی وے تو برڑا نال جوان کو مزہ نہیں آتا, تھوڑی دیر بعد سیتے وا سیر کھنے نہ تے ٹر بیٹھی. اگر سارے برڑے بیٹھے تو جوان کو مزہ نہ آتی, سارے جوان بیٹھے تو برڑا اجنبی محسوس کرے سی. اگر بال آ گئے تو بال پریشان تھی ویسے. عمر کا جڑا ایک تفاوت ہے نا, اس تفاوت جڑا یا فرق ہے عمر کا, یہ سنگت دی راہ دے وچ بہت بڑی رکاوٹ ہے. صحبت اور سنگت اور بے تکلفی اون دے نال تھی سکدی ہے عموماً جڑا ہم عمر ہوندا ہے. صرف سمجھن واسطے میں عرض کری انہاں ابتدائی اسلام قبول کرنے والی شخصیت دے وچوں یہ اعزاز صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے کہ وہ سونے دا بچپن دا سنگتی بھی ہے تے ہم عمر بھی ہے, اور بچپن کی سنگت از خود بے تکلفی اور قرب کا ذریعہ ہوتی.
بچپن دے دوستاں نال ہوئے تعلق اور نسبت اور محبت اور انسان سکون محسوس کرے دے مل کے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیاں تنہائی دے لمحہ کو سکون دیوان والا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. حضور نے فرمایا کہ ما نفعنی مال احد ما نفعنی مال ابی بکر رضی اللہ عنہ. فرمایا کہندے مال میں کوئی نفع نہیں دیتا جتنا میں کو ابو بکر دے مال نے نفع دیتا. فرمایا ان من امن الناس علی فی مالہ فی صحبتہ و مالہ ابا بکر رضی اللہ عنہ. حضور نے فرمایا کہ اپنی صحبت سے اپنے مال دے میں نے سب تو بڑا محسن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. امن الناس لفظ امن آدن بہت زیادہ احسان کرنے والا. حضور فرمایا انسانوں نے وچوں میرا سب تو بڑا محسن ابو بکر. اور بھائی حدیث پاک وچ فرمایا کہ جتنے میرے اوتے کہندے احسان ہیں الا وقد کافینا. حضور نے فرمایا میں ہر کہندے احسان دا بدلہ لا چھوڑے الا ابا بکر. فرمایا ابو بکر دے احسان دے بدلے نے میں نہ لا سکا رب کائنات خود قیامت دے دنیا عطا فرمائے کہ مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور دی مکمل صحبت دا شرف رکھن والے 23 سال سونے دے نال جڑے لمحے غار ثور وچ کوئی نال کوئی ترے راتی او ترے راتی بھی ابو بکر نال. ایک پاسے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جان ہتھیلی تے رکھ کے حضور دی چارپائی تے ستے پے بستر تے آرام فرمائے کیونکہ باروں 8 قبیلہ دے جوان کھڑے نعوذ باللہ حضور کو شہید کرن واسطے. اور حضور اپنے بستر سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو سما کے فرمائیں کہ اے علی کل صبح پہلے انہاں کو امانت واپس کریں جڑے باہروں مارن واسطے آئے کھڑے. سبحان اللہ اس امین دا کمال بھی جڑے حضور کو شہید کرن آئے کھڑے انہاں دی امانت بھی حضور دے گھر پیاں اج بھی. اور وہ امین دا کمال ہے کہ جڑے جان دے طالب بنے کھڑے نے حضور کو شہید کرنا چاہتے ہیں حضور انہاں دی امانت دی حفاظت دا اہتمام پہلے فرما دیتا. او دے بعد اپنے گھروں لکھ دیں پہلے حضرت علی کو اپنے بستر سے سما کے رکھ. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ پوری رات تلواراں دے سائے تلے گزر دی. اور صوفیاء فرمائیں کہ اگر حضرت علی دے حال وچ گال کیتی وجے تو حضرت علی آدن کہ یہ ہی رات ہے جی سکون دی نیند ستے یہ رات حضور دی امانتاں دی رکھی پہ کرے دے. اور حضور نے فرمایا کہ تو اب مدینے پہنچاویں. حضور نے فرمایا مدینے پہنچے تو علی کو یقین ہے ہن علی تے موت ہی نہیں آ سکتی مدینہ پہنچن کو پہ لہذا ہی تلوار نہیں باویں لکھاں تلواراں بھی ہوویں علی کو کچھ نہیں آ سکتا. حضرت علی سب بستر سے شریف فرما حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اتھاں سب دی اس سوراخ دے اوپر اپنی ایڑی مبارک رکھ کے بیٹھے اور اس حال دے وچ بھی کہ سب ڈنگ مرے دا پیے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سونے دے نیندر دے وچ خلل نہیں آون دے. غار ثور دے وچ حضرت ابو بکر صدیق نال اور اس دے بعد طریق ہجرت دیاں راواں دے وچ سونے دے نال کوئی جنگ ایسی نہیں ہوئی. غزوات تقریباً 27 یا 28 غزوات ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک زندگی دی وچ 53 فوجی مشقاں ہوئیاں کہ آپ نے مختلف پاسے مہمہ روانہ فرمائیاں فوجی اور عسکری. اور انہاں دے وچ 27 یا 28 غزوات ہیں. غزوات او جنگ جے وچ حضور خود شریک ہوئے ہوئے. اور اس دے علاوہ ہن سرایا سریہ دی جمع ہے. سریہ وہ ہے کہ حضور نے کوئی جنگ واسطے لشکر تے روانہ فرمایا لیکن حضور نے خود دی معیت نہیں فرمائی ان کو سرایا آکھا ہے. تو بے سرایا ہن 27 یا 28 دے قریب غزوات ہیں. ان تمام غزوات دے وچ حضرت ابو بکر صدیق بھی سونے دے نال کہ غزوے دے وچ حضرت ابو بکر کہ مجبوری بھی ایسی نہیں بنی ابو بکر دی کہ نال نہ مان سکے ہوئے. حالانکہ انسانی مجبوریاں بھی بڑھ رہی ہیں کوئی بیمار ہے یا خود کو تکلیف ہے لیکن حضرت ابو بکر کو رب کائنات نے بھی اپنے محبوب کی صحبت کو غزوے معروم نہیں فرمایا ہر غزوے سونے دے نال. اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اگر دو حدیثاں بیاں نشیاں ویاں انتہائی ستر دیاں تو ان دے نال حضرت ابو بکر دی صحبت دا مزید کچھ فیضان کا نظر آتا. ایک حدیث پاک ہے مسلم کتاب البر والصلہ حضور نے فرمایا الارواح جنود مجندۃ کہ جی میں انساناں دی فطرت ہے کہ یہ دنیا دے وچ رل کے وسدے کہیں کہنے نال سنگت ہوئی کہنے نال محبت ہوئی کہنے نال دوستی ہوئی یہ رنگ نال بندہ دنیا دی زندگی گزرا. حضور نے فرمایا جی میں انسان اتنا وسدے ایویں ہی انسان عالم ارواح دے وچ انہاں دی روحاں دی شکل وچ وسدے. الارواح جنود مجندۃ انساناں دی روحاں لشکر دی تے گروہاں دی شکل وچ رہندیاں. اکلیاں روحاں نہیں رہندیاں رہیاں روحاں اکٹھیاں وسدیاں رہیاں آپس. اور سونے فرمایا کہ فما تعارف منها اختلف وما تناکر منها اختلف
جہڑیاں روحاں دی سنگت لگ گئی فرمایا انہاں دے جسماں دی سنگت ہی لگی ہے زمین تے، اور جن دے روحاں دی اتھاں سنگت نہیں لگ سکی، دشمنی ہے یا اختلاف ہے، فرمایا انہاں دی زمین تے بھی سنگت نہیں پڑ سکی۔ لہذا این زمین تے سنگت انہاں دی بڑی ہے جن دی روحاں دی سنگت۔ اگر یہ حدیث پاک دے تراضری حضرت ابو بکر دی سونی زندگی کو اٹھا ونجے کہ آپ دی پوری زندگی حضور دی رفاقت وچ گزری ہے، تے دلیل ہے شے دی کہ ابو بکر دی روح بھی سونے کریم آقا دی روح پاک دے نال اتھاں عالم ارواح دی زندگی گزاری، کیونکہ سنگت اتھا نہیں لگی، اتھاں کو لگی ہوئی۔ رب کائنات نے اپنے محبوب دی روح واسطے جی پاک روح کو منتخب فرمایا وہ حضرت ابو بکر دی روح مبارک۔ اور دوسری چیز حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں قریب آقا دے نال ہم اور اس مسجد نبوی کو بہر آون لگے تو لقینا رجلا عند سدۃ النبی عند سدۃ المسجد، اس مسجد دے چوکھٹ دے اوتے مسجد دی مہاڑی یہ تو نکلے پیا مسجد نبوی کو، اتنا ایک شخص کو ملے عربی ہے، اس شخص نے جی میں حضور کی خدمت ہی حاضر ہویا ملا تو فوراً ہی سوال کیا کہ متی الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور قیامت کا دام ہے۔ کوئی سیاق کو سوال کریں، کوئی گفتگو نہیں ہوتی تھی، اچانک ملے تو پہلا سوال ہی قیامت کا دام ہے۔ اور حضور نے بھی اپنے غلام نال دل لگی فرمائی، فرمایا ما عادت تلا کیسے تیار کی تھی قیامت واسطے جو ہے ابالا وے ما عادت تلا قیامت کی کیڑی ابال ہے جو کدا کوئی جیون کا سوال کر، زندگی کا سوال کر تو کتنا قیامت سے وہاں کھڑا ہے، ما عادت تلا کتنے کیسے تیار کی تھی قیامت واسطے، عرض کہتے ما عادت تلا من کثیر ولکنی احب اللہ ورسولہ، سبحان اللہ، سونا بھائی تک شے تیار نہیں کی تھی، میں محبت ثابت کیا رب دیاں تے رب دے رسول دی، رب دی محبت اور رب دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت میرے دل وچ مکی ہے، سونا یہ شے ہماری حضور فرماتے ہیں فانت مع من احببت، وقت مبارک کو بھی جن دی محبت کیا قیامت دی رب کائنات وہ سنگت عطا فرمائے، یہ دنال محبت ہوئے سنگت۔ اور اگر اس حدیث پاک دے تناظر دیکھو تو ابو بکر دی محبت تاں ایک ہستی دے نال ہے، لہذا ابو بکر دی زندگی جے دے نال گزری ہے، ابو بکر دی آخرت تے قبر اور ابو بکر دا جنت دے وچ بھی ابو بکر کو وہ صحبت حاصل ہونی ہے جی دنیا دے وچ حاصل رہی، کیونکہ اس تو ود کی حضرت ابو بکر دی نہ کوئی ترجیح ہے نہ کوئی محبت۔ اور ایک رہ گیا عالم برزخ، عالم ارواح بھی تھی گیا، یہ دنیا بھی تھی گئی، اور آخری عالم یعنی قیامت کے بعد کا زمانہ بھی، درمیان ایک زمانہ بھی آنا ہے جہاں عالم برزخ ہے۔ عالم برزخ آدھن قبر کو، برزخ کا لفظی معنی سیدھے پردہ، لہذا یہ عالم جہاں ہے قبر والا یہ پردہ ہے، یہ دنیا تے آخرت دی دنیا، مومنہ دی جنت واسطے کافراں دی دوزخ واسطے درمیان وچ پردہ ہے۔ اور اتنا مومن جے قبر وچ ویندے وہ جنت وچ نہیں ویندا، مومن دے تے قبر وچ جنت کیاں تے جنت دے احوال شروع ہو ویندے، دوزخ حالان تے دوزخ دے احوال شروع ہو ویندے، دوزخ وچ ویندے نہیں اور جنت وچ کوئی ویندا نہیں، وینا قیامت دے بعد ہے، قیامت دے لیے۔ لیکن اس قبر دی جڑی زندگی ہے کہندے واسطے جنت دے باغاں جو باغ بن ویندی ہے قبر، اور کہندے واسطے دوزخ دا گڑھا بن ویندی، لیکن واقعتاً وہ دوزخ نہیں ہوندا، یہ جنت نہیں ہوندی بلکہ وہ کیفیات ہوندی ہیں جنت کے دوزخ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم ارواح کی سونے دی سنگت، یہ زمین تے وسدے ہوئے بھی سونے دی سنگت، قیامت تیری بھی سونے دی سنگت، درمیانی سے عالم برزخ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے میرے کو وصیت فرمائی، یہ روایت ہے تاریخ ابن کثیر، تاریخ ابن عساکر، تاریخ دمشق کبیر جنرا اور خصائص کبریٰ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت فرماتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے ایام وصال آپ 15 دن بیمار رہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ایک جمعے آپ نے غسل کیا، ٹھنڈی ہوا چلتی پئی، وہ ٹھنڈی ہوا نال آپ کو بخار سی گیا، سیے دے نال سردی نال بخار ہو گیا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اور 15 دن بیمار رہ کے ول آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، یا 15 یا 17 دن، جو کہ سوار سے نہیں آپ کا وصال ہے منگل دی رات۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت علی کو وصیت فرماتے ہیں کہ اے علی میں کو انہاں ہاتھ نال غسل دے، اور اتناظر دفعہ طویل روایت دا کہ حضرت علی آپ کو پوچھن واسطے گئے بیٹھے، اور حضرت علی دے سی سکتے ہاتھ بھی حضرت ابو بکر دے ہتھے ہوئے، چونکہ فرمانے میں کو انہاں ہاتھ نال غسل دے، کیوں کہ اے علی تے کو یہ سعادت حاصل ہے کہ تے میرے سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ہاتھ نال غسل دے دیتا ہے، یہ سعادت حضرت علی دے حصے چاہیے کہ انہوں نے سونے تفصیل فرمائی غسل دے، فرمانے کہ میں کو وصیت فرمائی کہ میں کو اپنے ہاتھ نال غسل دے۔ اور وہی چیز عیون الاسد کی روایت ہے، ابن سید الناس فرمانے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جنازہ
کیری چارپائی تے اٹھایا گیا. جیڑی چارپائی تے حضور دا وصال ہویا اور حضور دا جسد اثر رکھا گیا جیڑی چارپائی تے اوہ سریر اوہ چارپائی حمل علیہ ابو بکر و عمر والناس بعدہ. حضرت ابو بکر دا جنازہ بھی سے چارپائی تے اٹھا, حضرت عمر دا جنازہ بھی, اور اس دے بعد کئی صحابہ اور تابعین دے جنازے ہی سے سونی چارپائی تے اٹھتے رہے بطور تبرک اور برکت دے. لہذا حضرت ابو بکر دا جسد مبارک بھی اسے چارپائی تے رکھا گیا اور یہ چارپائی چاہ کے حضور نبی کے پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے روضہ انور دے دروازے تے رکھ دیتی ہے. یہ حضرت ابو بکر دی وصیت ہے کہ میری چارپائی کو چاہ کے جنازے کو چاہ کے سونے دے دروازے تے رکھ چھوڑے اور بس اجازت منگائے. اگر اجازت مل ونجے تو اجازت دی نشانی ہو سی جو دروازہ آپ پہ کھل وے. اگر دروازہ کھل ونجے تو سونے دے نال میں کو دفن کر چھوڑے, اور اگر دروازہ نہ کھلے بس مسلمانوں دے قبرستان جنت البقیع میں تدفین کر چھوڑے. حضرت ابو بکر نے وصیت فرمائی. اور حضرت علی فرمانے رضی اللہ عنہ کہ جی میں حضرت ابو بکر فوت ہوئے میں انہوں نے وصیت پہ عمل کیا. آپ کو غسل بھی حضرت علی نے دیتا اور فرمانے کہ آپ کو چاہ کے انا اول من یأذن الی الباب, جب دروازے تک پہنچے اجازت مانگ کے اور دروازے کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی چارپائی رکھ دی گئی. آپ کا جسد مبارک موجود ہے اور حضرت علی اجازت مانگ دیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا ابو بکر مستاذن. ابن عطا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اجازت مانگ رہی ھذا ابو بکر مستاذن. یہ نہیں فرماتے کہ سب کو اجازت دے کہ ابو بکر کو ادھر دفن کر چھوڑو. فرمانے نہیں, ابو بکر آپ اجازت مانگتا پیے ھذا ابو بکر مستاذن. اور فرمانے کہ فرأیت الباب قد تفتح, میں نے دیکھا کہ دروازہ کھول لیتا گیا, دروازہ کھول گیا. حضرت علی فرمانے جی میں اجازت مانگی ہے دروازہ کھل گیا اور ول روضہ انور کو آواز ہے یہ ادخل الحبیب الی حبیبہ, یہ سجنا کو سجنا نال ملا چھوڑا. ادخل الحبیب الی حبیبہ فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق. اللہ اکبر. تو اجازت منگدے پہلے ایسا تو کدا نہیں آرام بھلے دے پین سے حبیب حبیب دا مشتاق ہے, شوق ہے سب دے دیکھن دا. کدا سجن آسی بچپن دا سجن کدا پہنچ. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سعادت رکھ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے این عالم برزخی کی ابو بکر دی جدائی پسند نہیں فرمائی اپنے محبوب. اللہ تعالیٰ نے اس کی سنگت اور صحبت عطا فرمائے. اور دوسری گال کہ ہر کہتا قیامت کے بعد جنت جانا ہے ابو بکر عالم برزخی کی ابو بکر دی جنت شروع ہو گئی, کیونکہ حضور دا ارشاد ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا میرے گھر اور ممبر یعنی ریاض الجنہ جی مسجد سونے دی اس ممبر تک حضور فرماتے میرے گھر سے ممبر دا درمیانی ٹکڑا زمین دا حصہ نہیں جنت دے باغاں جو باغ. اور حضور جنتی تشریف فرمائی, حضور دے روح غلامی جنتی تشریف فرمائی. بعد ہی جڑا فیصلہ ہوسی جڑے رنگنا جنتی تشریف گنوے سے, لیکن انہاں واسطے جنت دا فیصلہ ہی کھاؤ کرو. اور حضور دا ساتھ ہی جنت. علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سونے دے نال نسبت اور غلامی دی انتہا دے اوتے ایک استدلال فرمائے. حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا مقرب فرشتہ ہے, یہ حضور معراج سے تشریف گن گئے تے آپ مکان دی سرحداں تو اتنا ونجن لگے تو آپ نے حضرت جبریل کو آواز دیتی نال آون دی. حضرت جبریل نے عرض کی تھی کہ لو دنوت انملتن لحترقت, اگر میں تھوڑا جہی اتنا آواں اس مقام کو لیتا ہوں رکا کھڑا, اگر تھوڑا جہی اتنا آواں تو میں جل کے راکھ تھی ویسا جل ویسا. سیدی صاحب صوفیاء دے تذکرہ کر کے آدھے کہ اگر اتنا سونا ابو بکر کو سدیا تو بھاویں ہزار والی تے لکھ والی سڑ ونجیا لیکن نہ کرے. جبریل کو اپنے مقام تے مرتبے یقیناً مبارک ہومن تے او کوئی انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکتا, لیکن جڑا جذبہ عشق صدیق کو لے وہ حضرت جبریل کو نہیں ہو سکتا جیسا رب نے ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا. ذرہ عشق نبی از حق طلب سوز صدیق کو علی از حق طلب. علامہ اقبال فرماتے ہیں اللہ کو دعا منگی ہے تو ایک شے مانگ علی حضرت ابو بکر صدیق تے علی دا عشق طلب کر. ذرہ عشق نبی از حق طلب, اللہ کو منگے تو ہوں رسول دا عشق تے محبت منگے, اسے عشق تے محبت ہی تیری دنیا بھی ہے تے آخرت. اور فرمانے ذرہ عشق نبی حق طلب سوز صدیق و علی حق طلب. حضرت صدیق والا سوز عشق اور حضرت علی اور مرتضیٰ والا عشق اور محبت طلب. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو قرآن کی آیت اتری
ولو انا كتبنا عليهم ان يقتلوا انفسكم او يخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم. قرآن نے فرمایا کہ ایسا کوئی اوکھے حکم تو نہیں دیتے مسلمانوں کو، سوکھے حکم ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. قرآن نے فرمایا اگر ایسا یہ فرض کروائی نہ دیتے یہ چیز کہ اپنے آپ کو قتل کر چھوڑو یا اپنے گھر چھوڑ دو تو ما فعلوه الا قلیل منهم. قرآن نے فرمایا بہت تھوڑے لوگ ہیں جنہیں این حکم پہ عمل کرے نا کہ قرآن آکھے اپنے آپ کو قتل کر چھوڑو تو وہ حکم سن کے ہی اپنے آپ کو مار چھوڑے نا. فرمایا یہ گال سے وہ گھٹ عمل کرے نا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کی تھی سونا یہ جنہیں بہت تھوڑے نہیں تھوڑے غلام ہی ہو رہا. اگر یہ غلام تک حکم پہنچے کہ اپنے آپ کو مارنا ہے تو سونا سوال کچھ ہونا تے سوچو نا اس کے بعد تھوڑا غلام ختم ہو گیا تو عمل کر چکے ہو. اور اس کوئی شک نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق ہی میں نہیں بنے، اسے صداقت اور سونے کریم آقا نالی سے وفا نے تو آپ کو صدیق بنائے. تمام اہل مکہ کفار سونے کریم آقا نے اعلان فرمایا کہ راتی چند لمحے سرکاری صاحب نے تلاوت فرمائی وہ آیات سورۃ بنی اسرائیل کے ابتدائی آیات جہدے وچ پہلی آیت ہی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی معراج کا ذکر مسجد حرام کو مسجد اقصی تک کا سفر. حضور نے اعلان فرمایا کفار مکہ نے انکار کر چھوڑا کہ یہ کیویں ممکن ہے کہ رات دے چند لمحے کوئی مہینے دا سفر کرے ایک پاسے مہینے دا واپسی دا سفر اور آسمانوں کو شامل کروں تو وہ تو لکھاں کروڑاں سالاں دا پتہ نہیں کتنا سفر ہوتی انسان دی سمجھ ہی نہیں آتا. یہ لکھاں یا کروڑاں نوری سالاں دا سفر ہے ایک لمحے کوئی ونجے تے ول بھی آوے کیویں ممکن ہے. انہاں آکھے اج ابو بکر دا امتحان کیتے بہو سنگتا لکھیں اور ہی گال تے آپ کا اقرار کریں دے آپ کا دفاع کریں دے. اج پتہ لگتی ایڈی انوکھڑی گال لکھا ابو بکر کیویں منے دے کہ چند لمحہ راتی ونجے ہی صحیح تے کوئی ول ہی آوے. حضرت ابو بکر دی خدمت اجازت مستدرک حاکم دی روایت آپ کی خدمت اجازت تے پوچھ دیں کہ ابو بکر اگر کوئی آکھے میں رات چند لمحہ دے وچ بیت المقدس تک گیا شام تک اور واپس بھی آ گیا تو کیا وہ بندے دے ہی قول دی تصدیق کرنی چاہیے مرنا ممکن ہے کہ نہیں ممکن. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے پہلے یہ دسو جو آخر گئے فیصلہ پیچھے سنے تو اساں پہلے وہ قائل دا فیصلہ کریں دے جو آخر والا کون آخر آخر تو تھوڑے محبوب نے تھوڑے رسول نے آخر فرمانے لئن کان قال ذالک لقد صدق. اگر سونے آخر تو یہ تو صحیح کیے بیت المقدس یہ صحیح کیے بیت المقدس فاصلہ کیا رہے انی لا اصدقہ میں تو انہوں کی تصدیق کرنا فیما ہوا ابعد من ذالک. اللہ یہ تو بہت نیڑے میں تو بہت انوکھڑیاں گالی منی پیا انہوں فیما ہوا ابعد من ذالک اس کو لی بات کیا انوکھڑیاں یہ فرمائیں کہ اصدقہ بخبر السماء فی غدوۃ او روحۃ. وہ تو میں کو آسمانہ دیا گالی چھوڑیں دیں جنیاں جہی نہ ڈٹیاں سے تیرا دیکھ سکتے ہیں بیت المقدس سے صحیح پی ہے یہ تو اسے زمین دی گال ہے میں تو آسمانہ دیا گالی منی پیاں جتنا نہ کوئی وائن سکتے نہ کوئی دیکھ سکتے جنت و دوزخ اس کو نہیں ود کیا نوکریاں گالی جنہ او منیاں سے تو بیت المقدس کو نہ پڑے. اللہ اکبر. ان اللہ سماک الصدیق حضور نے فرمایا کہ رب نے تیرا نام صدیق رکھ چھوڑا. صدیق سب تو ود کے سچا اللہ کا حکم ہے کونوا مع الصادقین سچاں دی سنگت اختیار کرو اور انہاں سچاں دی جماعت دی سب تو ود کے جڑے سچے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کو اللہ نے لقب صدیق دا عطا فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مزاج بھی اپنے رسول والا عطا فرمایا. مزاج شناس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تھا یہ آپ دا حسن ہے دوجا مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ دے وچوں یہ سعادت بہت گھٹ کو حاصل ہوئی ہے کہ جیسے سوچ دے زاویے ہی اللہ کے رسول دیاں سوچاں نال مل گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بارے جی لم یسجد لصنم قط. حضرت ابو بکر صدیق نے پیدا ہونے کے بعد کدی کہیں بت کے سامنے اپنی جبین خم نہیں کرتا کہیں بت کے سامنے آپ کی فطرت کی رہی کہ کہیں بت دے وہ جھکے حالانکہ پورا عرب تے پورا مکہ بتاں دے وہ ستا پی سجدے کرے رہتی لیکن وہ بتاں دے سامنے جھکن والی شرک دی سرزمین تے بھی رب کائنات نے محبوب دا یار توحید پسند پیدا فرمایا. اور زندگی بھر حضرت ابو بکر نے شراب نہیں پی تھی حالانکہ مدینہ طیبہ جوان کی شراب حرام تھی مکہ دے بھی شراب دی حرمت حکم نہیں آیا. مدنی صورتیں ساریاں جن شراب دی حرمت کو ترے مختلف مراحل سے بھی حرام فرمائے. پہلے اس کو اسمہما کبیر آخر خمر اور میسر کو
اس دے بعد وقت لا تقربوا الصلاۃ حکم ہے کہ نماز نہ پڑھو انتم سکارا جے تساں بیہوشی دی کیفیت وچ ہو. اس دے بعد وجہ کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. سورۃ مائدہ دی آیت 35 سرے مرحلہ دی شراب حرام ہوگی. لیکن مکہ دے وچ جدا حضور تشریف فرما رہے 13 سال ہی شراب پیون کی اجازت ہے مسلمانوں کو. لیکن حضرت ابو بکر نے اپنے بچپن تو گن کے ان 13 سالہ کی شمولیت اور حرمت شراب تک کدی گھٹ بھی شراب کا نہیں پڑا. جی شے فطرت کے خلاف ہے. رب کائنات نے اپنے محبوب دے غلام کی فطرت ہی وہ پاکیزہ پیدا فرمائی کہ پہلے ہی اندر اتنے کر بند. اور دوسری شے بخاری شریف کے کہ جہے لے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ دی کول حضور پہنچے پہلی واحد کے موقع تے واحد اتری اور حضور دے جسم مبارک کی کب کبھی تاری ہے کہ آپ پہنچے کہ زملونی بخاری شریف کی ابتدائی حدیث اندر اور کہ میں کو کمبل اڑاؤ. حضرت خدیجہ کبریٰ نے آپ کو کمبل پیش فرمایا, آپ نے کمبل اوڑھا اور آپ نے فرمایا کہ لقد خشیت علی نفسی کہ اے خدیجہ میں کو کچھ تھی نہ وجہ. اس کیفیت جی آپ نے ساری ابتدائی واحد کے بعد اس کی کئی حکمت علماء نے بیان فرمائی. حضرت خدیجہ عرض کریں گے واللہ ما یخزیک اللہ ابدا, سونا اللہ دی قسم ہے تھوڑا رب کرے تو کوئی کلا نہ چھوڑے. یخزیک کا معنی جڑا مفسری جڑا محدثین نے اشارے نے حدیث نے فرمایا اردو والے اشارے ویسے بے مفاہیم ہوندے لیکن آپ دی شان دے مطابق فقط تھوڑا رب تو کوئی کلا نہ چھوڑے تھی. کیوں 5 صفتاں حضور دی بیان فرمائی حضرت خدیجہ نے. انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. یہ 5 صفتاں یہ واسطے اللہ تھا کو نہ چھوڑے سی کیونکہ تساں اللہ دی دتی ہویاں گنڈی کو تساں نہیں کھولن دے کیریاں صلہ رحمی فرماندے کہ اللہ دی دتی ہویاں گنڈیاں رشتہ داراں نال دی دتی کیونکہ تساں رشتہ داراں نال قطع رحمی نہیں فرماندے صلہ رحمی فرماندے. اور وتحمل الکلا جے بوجھ نہیں جا سکتے سونا تساں انہاں دے بوجھ چے وتکسب المعدوم سونا تساں کماندے نہیں انہاں دے واسطے ہی تاکہ بوہے تے کوئی آوے تے خالی نہ وڑے. اپنی ضرورتوں واسطے نہیں کماندے تھوڑی کمائی ہے بھی انہاں واسطے کہ اللہ دی راہ تے تقسیم ہو. وتقری الضیف مہمان نوازی فرماندے. وتعین علی نوائب الحق اور مستحقاں دی مدد فرماندے حق دی راہ دے تے تھوڑی مدد اور نصرت ہر کہندے نال ہوندی. 5 صفتاں حضرت خدیجہ بیان کرے تھوڑا رب تو کو نہ چھوڑے تھی. انہاں 5 صفتاں دا تعلق ہے حقوق العباد دے نال. حضرت خدیجہ نہیں آکھ کہ تساں 40 دن غار حراج بہ کے اللہ کی عبادت فرماندے رہے تساں کھاونا پیونا بھی یاد نہیں رکھدے اور 40 دن تک جڑا پانی گھرویندے وہی اللہ دا جڑا ستو گھرویندے وہی اللہ دے نال محبت دا عالم ہے. لیکن آپ کی عبادت نہیں گھڑدیاں حضرت خدیجہ جی شئی گھڑیاں اور حضور دی اللہ دے بندہ دے نال محبت ہے. اس دا مطلب ہے کہ اصل شے اللہ دے بندہ دے نال محبت ہے. اللہ دی محبت دا ثبوت ہی تھو ملدا ہے کیونکہ اللہ دے نال محبت دے نعرے مارنا سوکھا ہے, بندہ دے نال محبت ثابت کرنا اوکھا کام ہے. جڑا بندہ نال محبت کرے اس دا مطلب ہے جو انہاں دے بہت سارے دکھ چاہیے ودے ہو دکھ چاہیے ودے تے کہنے واسطے چاہیے ودے ہی واسطے کہ سونے رب کو پسند ہے کہ انہیں بندہ نال سونی زندگی گزاری. لہذا جب کو بندہ نال محبت ہے اسی دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ وہ اللہ دے نال ہی محبت ہے کیونکہ بندہ نال محبت کرنا بہت اوکھا ہے. سکے بھرا نال وسنا اوکھا ہے تو بھی اس کو سوکھا کون ہو سکتا. سکے بھرا نال جیون اوکھا ہے تو کہ بھائی دے نال جیون کیویں سوکھا ہو. لہذا انہاں لوگاں دے نال انسانیت دے نال سونا جیونا اے معراج ہے انسانیت اور اے معراج ہے حقوق اللہ دی. کوئی اور شخص معراج تے پہنچ چکا ہے ایک اللہ دے بندہ نال سونا جیون دی نال. کوئی ایک فقیر ہے کافی اعلیٰ سارے چشتی براہمن دا بہت بڑی محترم نے پٹھانا خان کوٹندو والا کافی ساری زندگی خواجہ سنگھ کافی گاوڑ گزر گئی. اس کا آخری انٹرویو ہے خورشید ملک صاحب سارے آفیسر انہوں نے بہت بڑے میرے پاکستان دے ریڈیو پاکستان میں انہوں نے آخری انٹرویو کیا ان کی وفات کو 3 مہینے پہلے. اس کے بعد تفصیلی انٹرویو نہیں ہوا. آخری سوال پوچھا خورشید صاحب نے کہ پٹھانا خان بہت زندگی گزاری ہے فقیرہ دا کلام پڑھنے کوئی نصیحت کر چھوڑیا انہوں کو جی سنتے پہلے تیری آواز. پٹھانے خان آخر کہ خورشید احمد اگر کوئی جی بندہ لب ہوئی نہ جب کو بندہ نال محبت ہوئے اسے کو ولی سمجھے اسے کو قطب سمجھے. جب کو بندہ نال محبت ہو بے بھول نہ بننے بندہ جب کو بندے بھاندے ہوئے نہ وہ ولی ہو سی بندہ کو بندہ نال محبت کرنا بہت کم ہے.
ولی ہی محبت کر سکتے جے کو اللہ دے بندہ نال محبت ہے وہ ولی ہی ہے وہ کتب یا اس کے دا پلو نہ بھی نہیں اسے ذات نہ نصیحت دی فقیر دی کلام جو پڑھ رہی ہے پوری زندگی حضور نے فرمایا الکلمۃ الحکمۃ ضالۃ المؤمن فحیث وجدها فهو حق بها ترمذی کتاب العلم دی روایت ہے کہ سیانی گال مومن دی وراثت ہے جتھوں لبے اون دا وارث مومن بن وجے اے نہ کہ جو آکی کہے سیانی گال کوئی بھی کر سکے اور بہو کملے کملے کی بہو سیانی گالی دس وجے اگر انسان اپنی ذہن دی تختی تیار رکھے علم دے واسطے اور روشنی دے واسطے تو حضور نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں جڑیاں 5 صفتاں حضرت خدیجہ بیان کرے دیں کہ انہاں صفتاں دی وجہ تو حضرت خدیجہ آدیاں میرا یقین آدھے جو تھوڑا رب کو چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ جڑا اللہ دے بندہ کو نہیں چھوڑے نا رب کائنات نہیں ہوندے نال انشاءاللہ وہ معاملہ نفر میں سی کہ یخزیک اللہ دی نوبت آوے یہ حضرت خدیجہ عرض کریں گے 5 صفات اسے بخاری شریف کی چند صفات ابو ابن زغنہ ایک سردار ہے مکہ دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جے مکہ چھوڑن دا غالباً ہجرت حبشہ دا بھی آپ نے ارادہ فرمایا تو ہجرت حبشہ دا موقع یا ہجرت مدینہ دا آپ سجدے ودن اون دوران آپ کی ملاقات ہوئی ابن زغنہ دے نال حضرت ابو بکر فرماندے کہ میں مکہ چھوڑی گیا ابن زغنہ دے جڑا سردار ہے مختلف قبائل دے چکے ہیں قبیلے دا قبیلہ کارا دا سردار ابن زغنہ بخاری دی روایت ابن زغنہ آدھے ابو بکر نہیں تین جی جڑے کو تو شہر نہیں چھوڑنا چاہیے تین جی جڑے کو شہر نہیں چھوڑنا چاہیے سارا شہر ویران تھی ویسی تیرے بغیر کیوں انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق یہ 5 صفتاں حضرت خدیجہ نے حضور دیاں بیان کی دیں وہ 5 صفتاں قبیلے دا سردار حضرت ابو بکر دیاں بیان کیا یہ 5 صفتاں حضور موجود ہیں وہ 5 فطرہ حضور دے این غلام 5 یا 5 صفتاں فطرتاً موجود ہیں انہوں نے فطرت دی وہ صفتہ جی حضور دے مبارک کردار دا حصہ اور آیت کریمہ اتری وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روح البیان کی روایت فرماتے یہ آیت کریمہ اتری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سونے کے کول موجود ہے حضور نے فرمایا کہ اللہ فرمائندہ بھی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تساں خلق عظیم دے مقام دے فائد دی تو ایک سوال ذہن پیدا ہو سکتا ہے حضور نے ان کی تشریح فرمائی چونکہ قرآن کی تشریح حضور دی حدیث اور حضور دی سنت آپ نے فرمایا کہ خلق دیاں اخلاق دیاں 360 قسمیں سونے اخلاق دیاں 360 قسمیں اور فرمایا اگر کہیں شخص کے ہک بھی ہوتی نا 360 چو رب کائنات وہ ہک کو بھی دوزخ دی بھاگ پر بچا کے جنت دی گئی دوزخ کو اس کو محفوظ فرما چھوڑی تھی جیسے بھی ہک صفت ہی موجود حضرت ابو بکر عرض کریں حل فیہ منہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور انہاں 360 جو کوئی ایک تھوڑے غلامی کی موجود ہے اپنا عرض کریں یہ غلامی کی موجود ہے کوئی ایک صفت حضور فرماتے ہیں کلھا فیک یا ابا بکر اللہ اکبر ابو بکر ایک نہیں ساریاں تیرے وچ موجود ہیں کلھا فیک جتنے سونے خلق حضور دی سیرت پاک دا حصہ ہی نو سارے خلق اور سارا دا فیضان حضرت ابو بکر دی زندگی کی موجود کلھا فیک یا ابا بکر اور نال حضور نے یہی فرمایا وَأَحَبُّهَا إِلَى اللَّهِ السَّخَاءُ ان تمام اخلاق دے وچوں تیری یہ صفت اللہ کو بہت بھاندی ہے نا وہ تیری سخاوت ہے ابو بکر دی سخاوت حضور فرماتے ہیں اللہ کو بہت پسند ہے اللہ دی محبوب صفت ہے اللہ اور حضرت ابو بکر دی سخاوت بھی کمال دی قرآن کریم نے بیان کیتا نا کہ جڑے متقی لوگ ہیں سورۃ بقرہ دی ابتدائی آیت دے وچ متقی ہوئے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ اللہ نے انہاں کو جو کچھ دیتا ہے اون دے وچ اللہ دی راہ خرچ کرے سارا خرچ نہیں کرے دے اون دے وچوں خرچ کرے دے کتنا جڑا فرض ہے وہ 40واں حصہ ہے زکات دی شکل 40واں حصہ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ 40واں حصہ جڑا خرچ کرے وہ متقی ہے تے جڑا سارا مال دے چھوڑے وہ اتقی ہے متقی دی اسم تفضیل لفظ ہے کہ جڑا تقوی انتہا تے پہنچ وے اور رب کائنات نے یہ صفت اپنے محبوب دے غلام کو قرآن عطا فرمائی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ واسطے قرآن کی آیت ہے کفار مکہ نے آ کر کہ یہ واسطے غلاموں کو آزاد کریں جو غلامہ کا کوئی احسان ہوتی نہ دیتے یہ وہ احسان لہندے واسطے چونکہ یہ گال ای معاشرے دے وچ بھی
سمجھنا بہت اوکھا ہوتا ہے. کوئی بندہ بہت پیسے کتنے لینا پیا ہوئے نا اگلے یہ سمجھے جو کوئی بھائی گال ہوتی ہے سر کہ غریب کو پیسے لینے رہی اگلی وہ سمجھا سرکار کو بھائی ہوتی ہے پیسے کون لے لے گا. یہ تو توفیق کی گال ہے رب کہنا کہ وہ عطا فرما اللہ واسطے پیسے جمع. حضرت بلال کو آپ نے خرید کے آزاد فرمایا منہ منگے پیسے لے کے انہوں نے مال کا. حضرت زنیرہ کو حضرت نہدیہ کو انہوں نے شہزادی کو حضرت عامر بن فہیرہ کو تقریباً 7 غلام ہیں جنہیں آپ نے مکہ میں آزاد فرمایا. اوکھے نہیں ہیں کفار مکہ آکن کی کوئی احسان ہوتی نہ دا میں کون کہتے پیسے لیندے فضول اور خرید کے آزاد کر چھوڑے پر کم میں آمے نہ چلو وقت ٹھیک ہے کم کراوے انہوں کو. حضرت ابو بکر پہ اعتراض ہوئے اور رب کائنات نے جواب دیتے نہیں ابو بکر نے کہ بے بس سے نہیں الا ابتغاء وجہ رب العالی اپنے رب دی رضا واسطے پیدا کرے. اعتراض حضرت ابو بکر سے شک دا اظہار حضرت ابو بکر کی نیت سے کیتا گیا. رب کائنات نے اپنے قرآن کی صورت جی میں اپنے محبوب سے سیون والے اعتراضوں کے جواب دیتے ہیں انہیں محبوب سے ان غلام کے اعتراض بھی اللہ نے رفع فرمائے. آپ تشریف لیں گے قبیلہ بنو قینقاع اور آپ نے ذکر فرمایا زکات دا. قبیلہ بنو قینقاع کے افراد نے آکھا کہ کیا اللہ غریب ہے جو سارے کو زکات مانگتا ہے. ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء قرآن نے ذکر کیا اللہ غریب ہے تے اسا امیر ہیں جو اللہ تک وعدے تساں زکات دیو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گال سونے کریم آقا کو عرض کی تھی آپ کی خدمت کیوں میں آ گئی. انہوں نے آ کے ایسا دے نہیں آقا حضرت ابو بکر نعوذ باللہ اپنی طرفوں سارے نالے گال گانے چھوڑی. ابو بکر صدیق ان دے صدیق بغیر صدق دے کی میں بول سکتے. حضرت ابو بکر سے اعتراض ہوئے تھے کوئی بیا کونی جرا گواہی دے کہ ابو بکر نے جو ارشاد فرمائے کوئی بیا بھی سنانے والا موجود ہے ہی کرے. لہذا قرآن کریم کی آیت اتری اور رب کائنات نے ابو بکر کی صداقت دی گواہی. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. سورۃ آل عمران کی آیت ہے کہ بے شک رب کائنات نے انہاں دی گال سنی ہے جائے آکھے کہ اللہ فقیر ہے تے اسا غنی ہے جو رب کائنات سب کو زکات مانگے. حضرت ابو بکر سے جڑا اعتراض کیا ہوں گے رب کائنات وہ اعتراض کا جواب خود عطا کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ سخاوت اللہ کو پسند ہے سب تو ود کے آپ کی صفت سخاوت ہے سب تو ود کے اللہ کی راہ دے وچ مال خرچ کرنا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہی صفت ہے اور آپ کی شان ہے کہ مسجد کو ایک سل لاوے چاہنا وہ سل کا ثواب یہ ہے کہ جنت کا گھر بن گئے. من بنا للہ بیتن بن اللہ له بیتن من بنا للہ مسجدا بن اللہ له بیتن فی الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جس شخص نے اللہ کا گھر بنایا رب کائنات نے جنت کا محل تیار کر چھوڑا. اور مسجد نبوی یعنی زمین حضور مدینہ تشریف گنے اور زمین خریدی دو یتیم بچوں کو وہ بغیر قیمت بھی لیون سے راضیاں لیکن حضور نے فرمایا نہیں یتیموں کو بغیر پیسے کی شے نہیں گھیرنی چاہیے حضور نے لگی تھی. اور حضرت ابو بکر صدیق کا پیسے یعنی مسجد نبوی کی زمین خریدی گئی یعنی مسجد نبوی کا مڑ بننے والا بھی ابو بکر ہے. جے مسجد نبوی تعمیر کرائی اور زمین کھیتی اس واسطے جنت اس کی ہو جی مال تیار ہو یعنی مسجد کی نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے. یہ اس کو ود گھڑ دیا حدیث موجود ہیں بلکہ جڑا فقیران کا ایک استدلال ہے وہ تو اس کو ہی حدیث ہے استدلال ہے وہ واسطے کوئی حدیث پاک موجود نہیں لیکن استدلال ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مکہ شریف کعبہ شریف مسجد حرام دی جی نماز ہے 1 لاکھ نمازوں کے برابر اور مسجد نبوی کے واسطے مختلف حدیث جن ایک حدیث ہے کہ 50,000 نمازوں کا ثواب ہے. لیکن ایک بڑی حدیث پاک ہے کہ سونا جی مدینہ تشریف گن گیا حضور نے مدینے واسطے برکتوں کی دعائی منگیاں. انہوں دعاؤں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ اے اللہ جتنی برکتیں مکے رکھیا نہیں اس کو لوڑیاں برکتیں مدینے کو عطا فرما. برکت ہے لے مدینہ حضور نے فرمایا انہوں کو لوڑیاں عطا فرما جتنی مکہ کو عطا فرمائیں. اور علماء کرام فرمائیں کہ یہ چیز نہیں سکتا کہ سونے کی دعا قبول نہیں ہوئے. لہذا وہ حدیثہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ جی ایک موضوع سے مختلف احادیث ہوتی ہیں تو وہ مختلف ادوار یا مختلف اوقات ہی ضرور دے ارشادات ہوتے ہیں. لہذا یہ جی برکت علی دعا ہے کہ مدینہ طیبہ کی برکت لوڑیے وتے اوے سمجھ سکتے ہیں جی پوری زندگی دعائی منگتے رہے کہ اللہ مدینہ کی موت عطا فرما اور شہادت کی اپنے راہ دی شہادت کی موت عطا فرما. اللہم اجعل موتی فی بلد حبیبی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا بخاری شریف موجود ہے کہ اے اللہ اپنے محبوب کے شہر میں موت عطا فرما. پوری زندگی دعا مانگتے رہے اور مدینہ چھوڑا نہیں
حضرت ابو بکر 2.25 سال آپ حکمران رہن، آپ نے مدینہ نہیں چھوڑا سوائے بہت شدید ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوائے حج کے مواقع سے خلفائے راشدین نے مدینہ نہیں چھوڑا، حضرت عمر نے بھی نہیں چھوڑا، حضرت عثمان غنی بھی نہیں چھوڑا۔ مدینہ طیبہ کے اندر رہن کہ جیونا بھی مدینہ سے اور موت بھی مدینے والی دے مزے گرنے، کیونکہ حضور نے فرمایا جن وقت ہی ہوے من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا، جن وقت ہی ہوے کہ وہ مدینے موت قبول کر سکتا ہوئے یا مر سکتا ہوئے تو فرمایا وہ بھائی جاتے نہ مرے نہیں مرے۔ حضور دے غلام مدینہ طیبہ دی دعائی مانگے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا دے غلام ہیں کہ جائیں مسجد نبوی دی زمین دی خریدن دی سعادت بھی سب تو پہلے حاصل کرو۔ آج میں اپنی مسجد آج کوئی سجنا کون ہی کیتے کہ مسجد دے بھی باون دی جا نہیں ملتی تو میں انہوں کوئی عرض کی کہ ارادہ ہے انشاءاللہ اس مسجد دی تعمیر نو دا اسا انشاءاللہ رل کے حضرت ابو بکر صدیق دے آجی ذکر پاک دا صدقہ اور آپ دی سنت کو زندہ کریں دے ہوئے انشاءاللہ یہ مسجد کی تعمیر حصہ گن تو یہ ایک سلوی انشاءاللہ قیامت تک سارے واسطے گواہی دینی کھڑی ہوتی دینا بھی اللہ دی راہ دے حضرت ابو بکر دی سنت کو زندہ کیتا ہے۔ رب کائنات اپنے محبوب دے تین غلام دی محبتاں دا صدقہ اور انہاں دی سخاوت دا صدقہ رب کائنات آپ دی صداقت دا صدقہ سب کو بھی نبوت دے دریائے نبوت دے نور اور انہاں دا فیضان نصیب فرماوے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔